بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہجرت حبشہ کے دلچسپ واقعات۔ اعلان نبوت کے 5ویں سال تک جب مشرکین کی تکالیف حد سے بڑھ گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے رجب کے مہینے میں 12 مرد اور 4 عورتوں پر مشتمل ایک چھوٹے سے قافلے نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، جس کے امیر سفر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تھے، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ رضی اللہ عنہ، جو عثمان رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی، وہ بھی شامل تھی۔ بہت بڑا جھوٹ۔ جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ حرم میں قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے۔ قریش اس وقت شور کرتے تاکہ لوگ قرآن نہ سن سکیں۔ اسی سال رمضان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں تلاوت کر رہے تھے۔ اتفاقاً وہاں بہت سے سرداران کفار بھی موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ النجم کی تلاوت کر رہے تھے۔ خوبصورت کلام اور خوبصورت آواز، پڑھنے والے بھی وہ کہ جس پر قرآن نازل ہوا۔ اس درد سے پڑھا کہ جب آیت سجدہ آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سجدہ کیا ہی، مگر ساتھ ساتھ جو سن رہے تھے انہوں نے بھی بے اختیاری میں سجدہ کر لیا۔ بس پھر کیا تھا، ہر طرف مشہور ہو گیا کہ بڑے بڑے سرداروں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کو سجدہ کر لیا، یعنی کہ مسلمان ہو گئے۔ یہ خبر پھیلتی پھیلتی حبشہ میں بھی چلی گئی۔ وہ لوگ وہاں سے واپس آ گئے، ابھی مکہ میں داخل نہ ہوئے تھے کہ انہیں معلوم ہوا کہ یہ خبر جھوٹی ہے۔ ہوا یہ کہ جب ان کفار کے سجدے کی خبر مشہور ہوئی تو وہ بڑے پریشان ہوئے کہ اب جن لوگوں کو وہ کہتے تھے کہ قرآن نہ سنو، اب قرآن سننے کے سبب انہوں نے ہی بے اختیاری میں سجدہ کر لیا۔ اس بات کا حل انہوں نے یہ نکالا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھ دیا کہ نعوذ باللہ من ذالک سورۃ النجم کی تلاوت کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کی دیوی دیوتاؤں بتوں کی اہمیت کو مان لیا ہے۔ کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کے دوران جب یہ کہا کہ بلند پایا دیویاں ہیں اور ان کی شفاعت کی امید کی جاتی ہے، یہ اتنا بڑا جھوٹ تھا کہ جس کو کوئی حد نہیں۔ وہ کلام جو ان بتوں کی مذمت میں آیا تھا، ان میں ایسے الفاظ کیوں کر ہو سکتے ہیں؟ یہ سری جھوٹ کھول کر انہوں نے اپنے ماتحتوں کو مطمئن کیا۔ حبشہ سے واپس آنے والے مسلمان کو جب حقیقت کا علم ہوا تو کچھ واپس پلٹ گئے اور کچھ مکہ میں آ گئے، مگر مشرکین مکہ کا ظلم تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا، حتیٰ کہ اگلے سال پھر 100 کے قریب افراد، جن میں قریباً 82 مرد اور 18 عورتیں تھیں، انہیں دوبارہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنی پڑی۔ مکے کے کافروں کی چالاکی۔ مشرکین مکہ اس بات پر بھی راضی نہ ہوئے کہ توحید پرست ان کے علاقے سے چلے گئے ہیں۔ وہ حبشہ تک ان کے پیچھے گئے اور وہاں کے عیسائی بادشاہ سے کہا کہ ہمارے کچھ افراد آپ کے ملک میں بھاگ کر آ گئے ہیں، انہیں واپس کیا جائے۔ انہوں نے بادشاہ کے درباریوں کو رشوت دے کر اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ درباری بھی ان کی حمایت کرنے لگے۔ بادشاہ، جس کا نام اصحمہ تھا اور اسے نجاشی کہا جاتا تھا، مہاجرین سے ہجرت کا سبب پوچھا تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے کہا، اے بادشاہ، ہم جاہلیت میں تھے، بتوں کو پوجتے، تعلق توڑتے، ہمسائیوں سے بدسلوکی کرتے، کمزوروں پر ظلم کرتے تھے کہ اللہ پاک نے ہم میں ایک نبی بھیجے جنہوں نے ایک اللہ کی طرف بلایا اور ان باتوں سے روکا۔ ہم نے ان کی بات مانی اور ان لوگوں نے بات نہ مانی، ان کے ظلم کی وجہ سے آپ کے علاقے میں آئے ہیں۔ مشرکین مکہ بڑے پریشان ہوئے اور کہنے لگے، اے بادشاہ، ان سے پوچھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا کیا نظریہ ہے۔ بادشاہ چونکہ عیسائی تھا اور اس وقت کے عام عیسائیوں کا عقیدہ تھا کہ نعوذ باللہ من ذالک عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، انہیں یہ غلطی اس لیے لگی کہ عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے تھے، جبکہ اسلام کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اللہ پاک کا کوئی بیٹا نہیں۔ بن باپ کے پیدا ہونے سے کوئی اگر اللہ پاک کا بیٹا بن جاتا تو آدم علیہ السلام تو بن باپ ہی پیدا نہیں ہوئے کیا؟ بن ماں کے بھی پیدا ہوئے تھے، تو ان کے بارے میں یہ کیوں نہ کہتے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں؟ دراصل یہ لوگ گمراہی کا شکار ہیں۔ انہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ اللہ پاک وہ ہے جو کسی بھی چیز کا محتاج نہیں ہے،
جبکہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ محترمہ مریم علیہ السلام کھانا کھاتی تھی۔ کھانا وہ کھاتا ہے جسے بھوک لگے، یعنی بھوک مٹانے کے لیے جو کھانا کھائے اسے کھانے کی احتیاج ہے، جبکہ اللہ پاک کھانا نہیں کھاتا اور نہ ہی اسے کھانے کی احتیاج ہے۔ یہ بڑا مشکل مرحلہ تھا کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اسلام کا نظریہ عیسائی بادشاہ کے سامنے رکھ دیں تو ہو سکتا ہے کہ غصے میں وہ انہیں ملک سے باہر نکال دے، لیکن یہی تو مسلمان کی شان ہے کہ وہ صرف اللہ سے ڈرتا ہے اور اسی پر بھروسہ کرتا ہے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے سورۃ مریم کی تلاوت شروع کر دی، جس میں عیسیٰ علیہ السلام کے بندے اور رسول ہونے کا ذکر ہے اور اللہ کے بیٹے ہونے کی نفی ہے۔ بادشاہ یہ سن کر رونے لگا اور کہا کہ واقعہ جو اس سورت میں عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہا گیا وہ ایسے ہی ہے۔ اس پر مشرکین مکہ مایوس ہو کر واپس مکہ لوٹ گئے۔